مشاعرے کے نقیب جو ہوتے ہیں وہ خود اتنے لوگوں کو بلانے کا فریضہ انجام دیتے ہیں کہ ان کو بلاتے وقت خاص مخمصے کا شکار ہیں کہ کس طرح بلایا جائے۔ میں صرف ایک جملہ یہ کہتا ہوں کہ علاقہ برار سے ایک ہی شخص ایسا ہے کہ جس پر ہم اور ہمارے آنے والے لوگ یہ ناز کریں گے کہ امراوتی اور اس کے اطراف سے عالمی لیول کی ادبی شخصیت جناب ابرار کاشف، چاہے بحرین کے مشاعرے ہوں، ایشیائی ممالک ہو، بر صغیر ہو، ہندوستان کا کوئی ایسا بڑا شعری اجتماع نہیں ہے جس میں جناب ابرار کاشف نے نمائندگی نہ کی ہو۔ میں بہت ہی خلوص کے ساتھ جناب ابرار کاشف کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے آج سامعین کو محسوس فرمائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کو ایک ایسے شاعر سے روبرو کرواؤں کہ جس کی نظامت سے آپ جس کو جانتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ نظامت ہی نہیں، ایک ایسے شاعر کو سنیں جو واقعی میں سچی غزل کہتا ہے، اچھی غزل کہتا ہے، جناب ابرار کاشف۔ بہت شکریہ ادیب علیمی بھائی، بہت شکریہ۔ اچھا لگتا ہے دوستو، ہر اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو بندوں کو بھی اپنی تعریف سننا اچھی لگتی ہے، کسی کی بھی بات ہے۔ ہم لوگ آئیے دیکھیے چاند آپ کے سروں پہ چمک رہا ہے، میں صرف یہاں سے بات، سب ادھر دیکھ رہے ہیں، بہت اچھی بات سنیے گا کہ چاند کو حسن گلابوں کو نزاکت دی ہے، چاند کو حسن گلابوں کو نزاکت دی ہے، کیا کہنے، اس نے مٹی کو بھی انسان کی صورت دی ہے۔ آئے ہائے بے شک، کیا کہنے، واہ۔ چاند کو حسن گلابوں کو نزاکت دی ہے، اس نے مٹی کو بھی انسان کی صورت دی ہے، چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ کٹے عمر مگر، چاند کو حسن گلابوں کو نزاکت دی ہے، اس نے مٹی کو بھی انسان کی صورت دی ہے، چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ کٹے عمر مگر، وقت نے چند ہی لمحوں کی اجازت دی۔ آئے ہائے ہائے کیا کہنے، چاہتا ہوں واہ کہ واہ تیرے واہ ساتھ واہ۔ کٹے عمر مگر، سنیں دوستو سنیں، اردو غزل سنیں۔ چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ کٹے عمر مگر، وقت نے چند ہی لمحوں کی، اچھا لگ رہا ہے، ہنستے اچھے لگتے ہیں آپ، وقت نے چند ہی لمحوں کی اجازت دی۔ بہت اچھی غزل پڑھی الطاف بھائی نے، میری جان غزل سنیے گا میرے بھائی۔ جگنوں کی کوششوں کو سب برا کہنے لگے، جگنوں کی کوششوں کو سب برا کہنے لگے، لوگ سورج کو اجالے کا خدا کہنے لگے، جگنوں کی کوششوں کو سب برا کہنے لگے، لوگ سورج کو اجالے کا خدا کہنے لگے، زندگی جب زندگی کے نام سے ڈرنے لگی، ہم غزل کے شاہزادے مرثیہ کہنے لگے۔ کیا کہنے، زندگی جب واہ واہ واہ، زندگی جب زندگی کے نام سے ڈرنے لگی، ہم غزل کے شاہزادے، ہم غزل کے شاہزادے اب مرثیہ کہنے لگے۔ عارف بھائی نے جیسی شاعری سناتی ہے نا، میں بڑا ڈرتا ہوں، میں کمزور دل کا آدمی ہوں، میں سچ بات بتا دوں آپ کو، بہت مجھے ڈر لگتا ہے، تو پتہ نہیں وہ اتنے اچھے شعر کہاں سے نکال لاتے ہیں، تو تھوڑا سا میں بھی کوشش کی کہ میں ان کی طرح شاعری کر کے دیکھوں۔ ابھی میں ادھر سے آ رہا ہوں، آپ کے جے پور، رتلام، اندور ہوتے ہوئے، ایک ہفتے سے گھر نہیں گیا، کل صبح پہنچوں گا انشاءاللہ، آپ نے اگر اجازت دے دی جلدی سے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑا ماحول گرم ہے اتر پردیش کے اندر، آپ جانتے ہیں بڑے سیاسی حالات ہیں، تو سنیے گا، میں پڑھتا ہوں کہ تیرے خیمے پہ اداسی بڑی طاری ہوگی، تیرے خیمے پہ اداسی بڑی طاری ہوگی، لوگ کہتے ہیں کہ اب ہار قراری ہوگی، کیا بات ہے، تیرے خیمے پہ اداسی بڑی طاری ہوگی، لوگ کہتے ہیں، بڑا آیا تھا، اب یہ 2.5 لاکھ روپے سے زیادہ رکھ ہی نہیں سکتے، سنیے گا، شعر بناتا ہوں دوستو، سنیے گا، تیرے خیمے پہ اداسی بڑی طاری ہوگی، لوگ کہتے ہیں کہ اب ہار قراری ہوگی، اور میری محنت کی کمائی پہ نظر ہے اس کی، کیا خبر تھی کہ حکومت بھی بھکاری ہوگی، میری محنت کی کمائی پہ نظر ہے اس کی، کیا کہنے، لوگ کہتے ہیں تیری ہار قراری ہوگی۔ اچھا لگ رہا ہے نا، مکرر
لوگ کہتے ہیں کہ اب ہار قراری تیرے خیمے پہ اداسی بڑی طاری ہوگی. لوگ کہتے ہیں کہ اب ہار قراری ہوگی, میری محنت کی کمائی پہ نظر ہے اس کی. جی کیا خبر تھی کہ حکومت بھی بھکاری ہوگی. الطاف بھائی کیا خبر تھی کہ حکومت بھی بھکاری ہوگی. آج کی تازہ خبر بھی ہے ہمیں سے منسوب, کل کے اخبار کی سرخی بھی ہماری. واہ 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 واہ, تازہ خبر بھی زندہ باد زندہ باد. کیا کہنے, آج کی تازہ خبر بھی ہے ہمیں سے منسوب, کل کے اخبار کی سرخی بھی ہماری ہوگی. اس طرح تلخ نوائی سے نہیں چلتا ہے, کام دنیا میں برائی سے نہیں چلتا ہے. پیار زندہ ہے زمانے میں بھلے لوگوں سے, پیار کا نام لڑائی سے نہیں چلتا ہے. واہ واہ واہ. پیار زندہ ہے زمانے میں بھلے لوگوں سے, پیار کا نام لڑائی سے نہیں چلتا ہے. میرے بچوں کی عبادت بھی ہے اس میں شامل, گھر فقط میری کمائی سے نہیں چلتا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد ابرار کاشف صاحب, زندہ باد. میرے بچوں کی عبادت بھی ہے اس میں شامل. مجھے یاد آ گیا کہ ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں. ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں, جو بزدل ہیں مہورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں. ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں, جو بزدل ہیں مہورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں. ساجد میشر صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے کرم کی محفل سے مخاطب کرا, بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں. ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں, جو بزدل ہیں مہورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں. ہمیں لیکن سفر کی مشکلوں سے ڈر نہیں لگتا کہ ہم بچوں کی صورت دیکھ کر ہمیں لیکن سفر کی مشکلوں سے ڈر نہیں لگتا, فرشتوں کی صورتیں دیکھتے ہیں. ہمیں لیکن سفر کی مشکلوں سے ڈر نہیں لگتا کہ ہم بچوں کی صورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں. غریبوں کی صدا پہ ان کے دروازے نہیں کھلتے, سیاستداں ضرورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں. اللہ, ارے کیا غریبوں کی صدا پہ ان کے دروازے نہیں کھلتے. کیا کیا شعر سنا رہے ہیں. غریبوں کی صدا پہ ان کے دروازے نہیں کھلتے, سیاستداں ضرورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں. شاعری سنیے دوستو. اور ہم بچوں کی صورت دیکھ کر تیار عشق و محبت کو جلتے دیکھتا ہوں. ایک بات کہی تھی عامر خان نے, ان کی بیوی نے کہی تھی, تو انہوں نے پریس میں کہہ دی کہ بڑا ڈر لگتا ہے اس ملک میں رہتے ہوئے. حالانکہ وہ پریس آف انڈیا کی بات تھی, بڑی ذمہ داری سے بات کرتا ہوں, وہ میڈیا کی بات تھی. ٹالرنس اور انٹالرنس کی بات چل رہی تھی اس زمانے میں. دیار عشق و محبت کو جلتے دیکھتا ہوں, میں اپنے دل سے دھواں سا نکلتے دیکھتا ہوں. خدا کرے میرے بچوں کو پھول مل جائیں, میں ان کو خواب میں کانٹوں پہ چلتے دیکھتا ہوں. میرا اور آپ کا دکھ ہے, دیار عشق و محبت کو جلتے دیکھتا ہوں. دیار عشق و محبت کو جلتے دیکھتا ہوں, میں اپنے دل سے دھواں سا نکلتے دیکھتا ہوں. خدا کرے میرے بچوں کو پھول مل جائیں, میں ان کو خواب میں کانٹوں پہ چلتے دیکھتا ہوں. اس طرح تلخ نوائی سے نہیں چلتا ہے, کام دنیا میں برائی سے نہیں چلتا ہے. میرے بچوں کی عبادت بھی ہے اس میں شامل, گھر فقط میری کمائی سے نہیں چلتا ہے. گندگی روح کے اندر ہے, اسے ختم کرو, صرف باہر کی صفائی سے نہیں چلتا. گندگی روح کے اندر ہے, اسے ختم کرو, صرف باہر کی صفائی سے نہیں چلتا ہے. بہت بہت شکریہ دوستو, بہت خوش رہا. بہت ابرار بھائی, وہ پڑھیو اس کا آباد میں, وہ ہم وہاں اپنی جوانی میں رہا کرتے. ارے پڑھیے سن رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں. دن میں مل لیتے کہیں, رات ضروری تھی کیا, بے نتیجہ یہ ملاقات ضروری تھی کیا. واہ, مجھ سے کہتے تو میں آنکھوں میں بلا لیتا تمہیں, مجھ سے کہتے تو میں آنکھوں میں بلا لیتا تمہیں, بھیگنے کے لیے برسات ضروری تھی. زندہ باد. مجھ سے کہتے تو میں آنکھوں میں بلا لیتا تمہیں, بھیگنے کے لیے برسات ضروری تھی. بھیگنے کے لیے برسات ضروری تھی کہ گھر کی تقسیم میں انگنائی گواں بیٹھے ہیں. عمران بھائی سنیے گا, گھر کی تقسیم, یہ میرے سب بھائی, نعیم فراز صاحب, ساجد میشر صاحب, عمران بھائی, الطاف بھائی, ادیب علیم صاحب, متین دوست ہیں میرے بھائی ہیں بہت. ساجد میشر صاحب, ان سب کی دعاؤں نے, ان سب کے پیار نے اور آپ کے پیار نے مجھے بنایا ہے. سنیے گا دوستو کہ گھر کی تقسیم میں انگنائی گواں بیٹھے ہیں,
پھول گلشن سے شناسائی گواں بیٹھے ہیں، بات آنکھوں سے سمجھ لینے کا دعویٰ مت کر، ہم اسی شوق میں بینائی گواں بیٹھے ہیں۔ بات آنکھوں سے سمجھ لینے کا دعویٰ مت کر، ہم اسی شوق میں، بات آنکھوں سے سمجھ لینے کا دعویٰ مت کر، ہم اسی عارف بھائی واہ اب میں نے عارف صاحب کو سن کر شعر کہنے کی کوشش کی اور مہک صاحبہ کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں۔ اچھا واہ، گھر کی تقسیم میں انگنائی گواں بیٹھے ہیں، پھول گلشن سے شناسائی گواں بیٹھے ہیں، بات آنکھوں سے سمجھ لینے کا دعویٰ مت کر، ہم اسی شوق میں بینائی گواں بیٹھے ہیں۔ میرا ارماں میری، پھر آتا ہوں آنکھوں کی طرف۔ آنکھیں انسانی جسم کا سب سے خوبصورت حصہ مجھے لگتی ہے، شاید آپ کا بھی یہ خیال ہو۔ میرا ارماں میری خواہش نہیں ہے، سنیے گا ادیب بھائی، میرا ارماں میری خواہش نہیں ہے، یہ دنیا میری فرمائش نہیں ہے۔ میرا ارماں میری خواہش نہیں ہے، یہ دنیا میری فرمائش نہیں ہے، میں تیرے خواب واپس کر رہا ہوں، میری آنکھوں میں گنجائش نہیں ہے، میں تیرے خواب واپس کر رہا ہوں، واہ واہ واہ، میں تیرے خواب واپس کر رہا ہوں، واہ واہ، بہت خوب، بہت میں تیرے خواب واپس کر رہا ہوں، میری آنکھوں میں گنجائش نہیں ہے، میری آنکھوں میں گنجائش نہیں ہے کہ اس قدر لطف و عنایت، بات بے بات صحیح بات کا مطلب کیا ہے؟ بات بے بات صحیح بات کا مطلب کیا ہے؟ اتنے بات بے بات صحیح بات کا مطلب کیا ہے؟ اس قدر لطف و عنایات کا مطلب کیا ہے؟ بات دلچسپ صحیح بات کا مطلب کیا ہے؟ بات دلچسپ صحیح بات کا مطلب کیا ہے؟ اس قدر لطف و عنایات کا مطلب کیا ہے؟ پھول کیوں پھول ہے اور چاند ہے آکاش پہ کیوں؟ اتنے پیچیدہ سوالات کا مطلب کیا ہے؟ پھول کیوں پھول ہے اور چاند ہے آکاش پہ کیوں؟ اتنے پیچیدہ سوالات کا مطلب کیا ہے؟ موم بتی کے اجالے کو نگاہوں میں بھرے شام کے وقت ملاقات کا مطلب کیا ہے؟ موم بتی کے تصور کیجئے گا دوستو، موم بتی کے اجالے کو نگاہوں میں بھرے شام کے وقت ملاقات کا مطلب کیا ہے؟ فاصلوں میں یہ کمی عشق نہیں ہے تو پھر تیرے ہاتھوں میں میرے ہاتھ کا مطلب کیا ہے؟ کیا بات ہے، فاصلوں میں یہ کمی عشق نہیں ہے تو پھر تیرے ہاتھوں میں میرے ہاتھ کا مطلب کیا ہے؟ واہ واہ واہ، ایک بھائی یاد آ گیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے دستے دعا تک آ گیا، دیکھتے ہی دیکھتے دستے دعا تک آ گیا، عشق میں پہلا قدم ہی انتہا تک آ گیا، دیکھتے ہی دیکھتے دستے دعا تک آ گیا، کیا مطلب ہے؟ دیکھتے ہی دیکھتے دستے دعا تک آ گیا، عشق میں پہلا قدم ہی انتہا تک آ گیا، داد تو دینی پڑے گی حوصلے کی دوستو، ایک مٹی کا دیا شہر ہوا تک آ گیا، داد تو دینی پڑے گی حوصلے کی دوستو، ایک مٹی کا دیا شہر ہوا تک، ایک مٹی کا دیا شہر ہوا تک آ گیا، زندگی کا ایک چکر پورا ہو جانے کے بعد یوں لگا جیسے میں اپنی ابتدا تک آ گیا، زندگی کا ایک چکر پورا ہو جانے کے بعد یوں لگا جیسے میں اپنی ابتدا تک آ گیا، راستہ یوں بھی کسی کا ساتھ دیتا ہے، کبھی ڈھونڈنے نکلا تھا خود کو اور خدا تک آ گیا، زندہ آباد، راستہ یوں بھی کسی کا ساتھ دیتا ہے کبھی، راستہ یوں بھی کسی کا ساتھ دیتا ہے کبھی، ڈھونڈنے نکلا تھا خود کو اور خدا تک آ گیا۔ بہت شکریہ دوستو۔